کیا ہے سورہ توبہ، اس میں 3 لوگوں کے توبہ کا قصہ موجود ہے اس آیت میں، کہ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جی، حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت ہلال ابن امیہ ہیں، اور ایک ہیں 3 صحابہ اکرام تھے جو جنگ میں نہیں شریک ہو سکے. ان کے پاس سب کچھ تھا، اور بہت سارے لوگ مدینے کے تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک چلے گئے، اور جب واپس لوٹے تو سب نے آ کر کہا ہمارے پاس یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی. جھوٹ بول رہے تھے، منافق لوگ تھے. لیکن یہ 3 لوگ کیا تھے؟ سچ انہوں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم سمجھے کہ کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے. اسی طرح سوچتے سوچتے وقت نکل گیا، اور ہم آپ سے جب زیادہ دن ہو گئے تو سوچا کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے نبی تو پہنچ چکے ہوں گے. تو یہ سوچ کر ہم کاہلی سے نہیں گئے. تو اللہ کے نبی نے ان تینوں کو کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم تینوں پورے مدینے سے بیکاٹ. پھر بیوی کے ساتھ رہ سکتے تھے گھر میں. کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا بیوی سے بھی بیکاٹ، بیوی بچہ مدینے کا کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرنا. تو اس طرح سے انہوں نے 50 دن گزارے. ان میں سے ایک صحابی جو بہت مشہور ہیں کعب بن مالک ہیں. کعب بن مالک نوجوان آدمی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 50 دن میں کیسے گزارا، یہ بڑی مشقت، لمبی احادیث ہے، لمبی داستان اور کہانی ہے ان کی، کہ جوان آدمی تھا اور بڑے بہادر اور سپہ سالار تھے. تو ان کے ساتھ میں یہ دن بڑے ان کے آزمائش کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ لوگ اتنے تنگ ہو گئے کہ ان کے اوپر زمین بھی تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور حتیٰ کہ دل تنگ ہو گئے. جب دل تنگ ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بولو، خودکشی کر لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے. دولت کا ہونا، دولت کا نہ ہونا آدمی کی سعادت مندی نہیں ہے. اصل سعادت مندی دل کی ہے، کہ آدمی کا دل سعادت مند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت خوشحال انسان ہے. اور ایک انسان کے پاس سب کچھ دنیا میں ہے، جیسے امریکہ ہے، یورپی ممالک ہیں، یا دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے دولت ہے، مگر اپنے دل کے سکون کے لیے شراب پیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں عیاشیوں میں، یہاں تک کہ تباہی و بربادی اور خودکشی ان کی نوبت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ڈرگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ سکون پانے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دولت سعادت مندی کی علامت نہیں ہے. اصل سعادت مندی کس کی ہے؟ دل کی خوشی آپ کو ہے، دل آپ کا مطمئن ہے، آپ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، وہ آپ کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. دولت پیسہ دنیا نہیں ہے. جی، یہاں پر اس آیت سے استدلال کر کے یہ بات بتائی گئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ ان کے دل بھی تنگ ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کیا نہیں ہے، ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہے. یعنی ان کا گمان اللہ تعالیٰ پر پورا تھا، پکا تھا کہ اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین 50 دن کی آزمائش اور امتحان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں توبہ یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو معاف کیا. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ اس میں موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیں، فما ظنکم برب العالمین، بھلا پروردگار عالم یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے. جی، اور آیت سب یہی کہ اللہ کے ساتھ میں حسن گمان ہونا چاہیے. جو بدگمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی بدگمانی کے مطابق ان کو سزا دیتا ہے. جیسے آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں ایک بات آپ کو ملے گی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا۔ ترجمہ دیکھیں، اور اس لیے کہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے گمان رکھتے تھے، برے برے گمان رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا جی، اور انہیں برے حادثے واقع ہوں گے، ان پر کیا ہوگا؟ برے واقعات، حادثات جو بھی ہوں گے انہی کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنت ان پر برسے گی، اور بدگمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھا ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے جی۔ یہ بدگمان یہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے جی۔ اور اسی طرح سے یعنی آخری آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جی؟ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھ رجوع ہو چکے ہیں، یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو اللہ کی رحمت شامل ہے۔ لیکن ایک نقطے کی بات، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی پرہیزگار ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن، ایمان ہمارا اللہ پر ہر حال میں، اللہ پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، اور بدگمانی اللہ کے ساتھ کبھی نہیں ہونی چاہیے جی۔ اور اس کے بعد احادیث ہیں، دو چار آپ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں جی۔ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھے لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری قربت میں ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک گز قریب آتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک فرلانگ اور قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دل اللہ کے ساتھ ہمارا جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل ہوتی رہے گی۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر امید ہماری پورا یقین کے ساتھ ہونی چاہیے جی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل سنا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ تم میں سے کسی کی موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ خاص طور پر موت کے قریب میں شیطان انسان کو بدگمانیاں ڈالتا ہے اور برے برے خیالات لاتا ہے تاکہ وہ بدگمان ہو جائے کس سے؟ اللہ سے، اور اس کی موت کفر پر ہو جائے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور حسن ظن اللہ تعالیٰ سے آخری وقت میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہونا چاہیے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ مومن کو اللہ کے نزدیک جو سزائیں موجود ہیں معلوم ہو جائے تو مارے خوف کے جنت کی کوئی خواہش نہیں کرے گا، یعنی جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ عذاب اگر معلوم ہو گیا ابھی ہمیشہ اس کے سامنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو وہاں جہنم میں عذابوں کا ذکر کیا، ہر انسان اس کو یاد رکھے کہ کس پر کیا سزا ملتی ہے اور اس کو اپنے
دل میں رکھے گا تو کبھی جنت کی خواہش نہیں کرے گا، وہ جہنم سے بچنے کی فکر میں ڈر کے کانپتا رہے گا جی۔ اور کافر کو اللہ کے نزدیک اس کی رحمتوں کا علم ہو جائے تو جنت سے کوئی کافر مایوس کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کی رحمتوں کا علم اگر کافر کو ہو جائے تو کافر اللہ کے ساتھ اتنا حسن ظن کر لے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، یہ اس کو یقین ہو جائے گا جی۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے آخری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العالمین نے جس دن اپنی رحمت کو پیدا فرمایا تو اس رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اپنی رحمت کا ساری مخلوق کے بیچ میں تقسیم کر دیا۔ اور اگر کافر کو اللہ کے نزدیک اس ساری رحمت کا علم ہو جائے تو وہ کبھی جنت میں داخل ہونے سے مایوس نہیں ہوگا، اور اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے عذابوں کا علم ہو جائے تو وہ جہنم سے کبھی مامون نہیں ہوگا۔ اور یہ آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ ایک رحمت جو اللہ نے دنیا میں ڈالی ہے تو جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد میں کیسے اس کو اپنے پاؤں کے بیچ میں لے کے گھومتا ہے، جانور کیسے اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، پرندے کیسے اپنے بچوں کو لا کے دانہ کھلاتے ہیں، انسان کیسا اپنے بچوں کے لیے رات دن کی قربانیاں کرتا ہے، یہ پوری مخلوق کے اندر ایک رحمت کا حصہ اللہ نے ڈالا ہے اور 99 حصے اللہ نے کیا کرا؟ اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ 99 رحمتیں لٹائے گا اپنے بندوں پر روز محشر۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ جاؤ نکالو، جس کے دل میں ذرہ برابر ہے، ذرہ برابر ہے، ذرہ برابر ہے، آخر میں پھر بھی اللہ کے نبی کہیں گے اور بھی میرے لوگ ہیں، بولے جاؤ نکالو جس کے دل میں ذرہ برابر۔ ذرہ برابر کے معنی رتی سے رتی، رتی سے رتی، آخری رتی جتنا، جس کو ذرے کا معنی کیا ہے؟ جو ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو بولے اس کو بھی نکال کے جنت میں داخل کرو۔ تو اللہ رب العالمین یہ سب رحمتیں کب لٹائے گا؟ روز محشر لوٹائے گا جی۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے جب ساری مخلوق پیدا فرما دیا تو اپنے عرش پر لکھ دیا۔ کیا لکھا عبارت؟ ان رحمتی سبقت غضبی، بولو ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی بے شک میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصے پر کیا غالب رہے گا؟ اللہ کی رحمت۔ ورنہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ میں، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ میں جو بے عزتی اور بے حرمتی اور جو غلط کرتے ہیں، شرک اور بدعات کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، خون قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اللہ کا غصہ اگر غالب ہوتا تو کبھی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا جی۔ لو اراد اللہ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولو یؤاخذ اللہ الناس ما کسبوا، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے بما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، ما ترک علی ظہرها، زمین پر ایک جاندار کو بھی چھوڑتا نہیں تھا، سب مر جاتے تھے، کوئی رہنا ہی مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی اندھیرے میں، کوئی اکیلے میں، کوئی کچھ، اور جو کھلم کھلا کرنے والے لوگ ہیں جی۔ اور آخری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے بہت عجیب و غریب بات ہے، ایک نوجوان کی زیارت کو آتے ہیں جب کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے آپ کو تم کیسے پاتے ہو، تمہاری حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں مگر اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، بندہ مومن کے دل میں ایسے وقت میں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی رحمت کی امید اور دوسرا خوف الہی، یعنی اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پکڑے گا تو میں کیا کروں، بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے
دو چیزیں جب دل کے اندر آتی ہیں تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو جس کی امید کرتا ہے یعنی اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے تو رحمتوں سے اس کو مال مال کر دیتا ہے، اور اپنے گناہوں سے ڈر خوف کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے امن و امان عطا فرماتا ہے جی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، حسن ظن اللہ کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، ضرور عطا فرمائے گا، ضرور اللہ تعالیٰ دے گا، یہ امید ہونی چاہیے جی۔ تو یہ چند احادیث تھی اور یہ آیتیں ہیں جو حسن ظن اور اللہ کے ساتھ میں آدمی کا ایمان اور یقین اور امید کے بارے میں ہم نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن ظن عطا فرمائے اللہ کے ساتھ میں، اور